طاہر احمد صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، مذاکرات اسلام آباد میں پہلا دور بھی ہو گیا، دوسرا جو راؤنڈ ہونے والا ہے، پاکستان کی اس وقت دنیا بھر میں بڑی ساکھ ہے، اور اس کا فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، گورننس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ حکومت کو اب بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے چاہیے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری بھی ہو اور ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے۔ میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جن میں پاکستان کے 10 اہم جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے، ٹھیک، اور جو خرابیاں موجود ہیں ان خرابیوں کے خاتمے کے لیے واضح طور پہ ایک پلان دیا جائے، اور یہ کام اپوزیشن کو کرنا ہوگا اور ان کو کرنا چاہیے۔ وہ سینٹ میں موجود ہیں، وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں۔ جن باتوں کو وہ غیر مناسب سمجھتے ہیں اور جو ان کا تجزیہ ہے کہ پاکستان میں معاشی طور پہ بدحالی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ نعرہ لگانے کے بعد اس معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے ایجنڈا کے طور پہ پیش کریں کہ اس کو قابو کیسے پایا جائے، کس سیکٹر میں کون سی تبدیلیاں کی جائیں، تب بات آگے جائے گی۔ محض بیان بازی کر دینے سے اور محض الزام تراشی کر دینے سے معاملات ریزالو نہیں ہوں۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ، حکومت کی طرف سے ڈائیلاگ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 3 مرتبہ ڈائیلاگ کھل کے انہوں نے کہا کہ آئیں اور کریں، لیکن دوسرا فریق ڈائیلاگ پر بلیو ہی نہ اگر کرے تو پھر اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا بھی تو یہ بھی سوال ہے جو آپ دوستوں کو کرنا چاہیے، ان دوستوں کے ساتھ بالکل ٹھیک، جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں پاکستان کو، یہ ٹیم ورک ہے۔ اس میں فوج پاکستان، اس میں سیاسی جماعتیں، اس میں فارن آفس، اس میں دوسرے ادارے، دن رات ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب سے ہندوستان نے پہلگام والا ڈرامہ کیا، وہاں سے لے کے آج تک اگر ہم بہت ایمانداری سے ساری صورتحال کا تجزیہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے اس ٹیم کو جو اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے تو کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا جہاں پہ پاکستان کے سماجی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے تو نہ صرف سماجی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ معاشی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو انہیں بھی تو احساس کرنا چاہیے یہ ملک جتنا میرا ہے، آپ کا ہے، اوٹی کا ہے، اتنا ملک ہے ان کا بھی ہے۔ اگر اس ملک میں تباہی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، یہاں پہ فصلیں نہیں اچھی ہوتی، یہاں پہ اقتصادی طور کے اوپر ہم آگے نہیں جاتے، تو سب ہم اس کے متاثرین میں ہم سب غریب لوگ ہیں۔ 25 کروڑ لوگ جو ہے نا متاثرین میں، یہ 10-12 لاکھ کا جو ٹولہ ہے اس کو شاید فرق نہ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا استحکام کی، تو استحکام لانے کی ذمہ داری تمام سیاسی پارٹیوں پر ہے اور پاکستان کے عوام پر بھی ہے کہ وہ کھل کر اس کے اوپر بات کریں اور مطالبہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور پھر فیصلے وہ کیے جائیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں۔ مثلا اگر ایران کا مسئلہ طے ہو جاتا ہے اور ایران پر سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے پارٹ میں کہا، اگر مجھے گیس پائپ لائن مل جاتی ہے تو میرے لیے تو بہت آسانی ہو جائے گی، میری بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے، مجھے LNG ملے گی، مجھے گیس ملے گی، مجھے سستا پیٹرول ملے گا، تو اس سے میرے اقتصادی ڈھانچے میں بہت بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اویس، تو یہ سب سفارتی کامیابیاں کہیں حکومت کو اس زوم میں مبتلا تو نہیں کر دیں گی؟ ٹھیک ہے جی، اب کیا ضرورت ہے اپوزیشن سے بات چیت کرنے کی، اور اپوزیشن جو پہلے گلا کرتی ہے ہمارے اوپر بڑی سختیاں ہیں، یا معاملات کہیں سلجھائے جا سکتے ہیں؟ نصرہ، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی کامیابیاں پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد پاکستان کو ملی ہیں، جس طرح پاکستان کا نیریٹو ایک گراؤنڈ ہولڈ کر رہا ہے، وہ میں اور آپ اور افتخار صاحب اپنے نوجوانی سے اس بات کی خواہش کر رہے تھے کہ ان کے نیریٹو کو، ہمارے اسٹیٹ کے نیریٹو کو سچ سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا، اور وہ وقت اس طرح آیا کہ
پاکستان نے جب انڈیا کو شکست دی اور اس کے بعد کس طریقے سے پاکستانی فوج کی بھی پاکستانی حکومت کی بھی جو ایک اپ گریڈیشن ہوئی ہے پروفائل کی، وہ ایک امیزنگ ہے. اور جس طرح رومانس شیٹر ہوا انڈیا کا کہ جی وہ کنونشنل آرمی کے اندر بہت ہی زیادہ ماہر ہیں اور وہ شکست دے دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان قریبی روابط بھی ہو گئے. پھر ہمارے جو گلف اسٹیٹس اور پھر عرب ورلڈ کے اندر خود شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان کے پہلے سے انفلوئنس تھا. تو یہ ایک ٹیم ورک جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سمفنی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرکیسٹرا جو ہوتا ہے کہ ہر آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے وہ ٹیون کرے اور ایک پورا میوزک کمپوز ہو، اس طرح ہوا ہے یہ پوری ڈپلومیسی. یہ آج کی بات نہیں ہے، پورے سال سال سے ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے حلقے ہیں، جو پاورفل حلقے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تنگ نظری ہے. مطلب ایسا کیا ضرورت ہے کہ آپ نے خواتین کے جو جلوس تھا اس کو لاٹھی چارج کر دیا، خواتین جو ایکٹیوسٹ تھیں، عورت مارچ کی، ان کو گرفتار کر لیا یا ڈیٹین کر لیا. آپ کو بیڈ پریس ملے گی نا انٹرنیشنلی، جہاں پر انٹرنیشنلی آپ کو اب انٹرنیشنلی آپ کا اتنا پروفائل بڑھ رہا ہے، اس کے اندر ایک اچھی آبادی پہ آپ بعد میں ہی کچھ کر لیتے. اگر آپ نے نہیں تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت نے آفر کی، مجھے لگتا ہے کہ جو اگر جس طرح رضا ربانی صاحب جب سینٹ کے چیئرمین تھے، ایک ان کا پروپوزل تھا گرینڈ ڈائیلاگ کا، اس کے بعد جب انٹرم سیٹ اپ کے اندر تو نہیں، جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا اور اس کے بعد پھر شاہد عباسی صاحب آئے، انہوں نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کر دیا تھا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں اور وہ بیٹھیں اور اپنے اختیارات کو ریویو کریں اور پھر ایک طرح سے اثر نو ایک ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پہ وہ تنگ نظری ہے، پیٹی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے اندر زیادہ ہے. اور میڈیا بھی انفارچونیٹلی میڈیا بھی ان پیٹی پولیٹیکل ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے کہ ٹی آر پی کے وہ ان سے بڑھے گی. ایسا جس ملک کا جیو اسٹریٹجک لوکیشن افغانستان، انڈیا، چائنا، ایران ان کے ساتھ ہو، ایٹامک پاور ہو، اور اب اتنا ان کا پروفائل بڑھ گیا ہو، اس کے اندر یہ پیٹی پالیٹکس کے کون کھڑا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے تھانے کے باہر، جیل کے باہر، اور کون کہیں نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے صرف آخری دو جملے رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے تنگ نظری کے مسائل ہیں یا اس سے نکلنا چاہیے اور اس ملک کے، اس ریاست کے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، تعلیم کے، صحت کے اور اس کے بارے میں اور اکانومی کے بارے میں، وہ 2050 تک ہمیں ویژن تو دے نا 2040 تک کہ ہماری فیوچر جنریشن کہاں پہ رہیں گی، کیا کریں گی اس پاکستان کے اندر. وہ مجھے لگتا ہے کہ ویژن دینا چاہیے سارے پولیٹیکل پارٹیز.